السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج ایوان صدر سے ایک آرڈیننس جاری کیا گیا ہے جس کے تحت اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دے دیا گیا ہے۔ حکومت ایک طرف تو اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے، اپوزیشن کو دعوتیں دے رہی ہے اور پارلیمانی کمیٹی قائم کرنا چاہ رہی ہے، پھر اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے الگ کمیٹیاں قائم کی جا رہی ہیں، اور پھر دوسری طرف حکومت آرڈیننس بھی جاری کر کے حکومت نے فیصلہ بھی دے دیا، آرڈیننس جاری کر دیا، حکم جاری کر دیا کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور الیکشن کمیشن کو پابند بنایا گیا ہے۔ یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں، آرڈیننس کے تحت باؤنڈ کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن انتظامات کرے اوورسیز پاکستانیز کے لیے۔ آرڈیننس جو ہے اس میں دو جو ہیں ترامیم کی گئی ہیں۔ میں آپ کو وہ دو ترامیم بھی جو ہیں ان میں کیا کہا گیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت نے اگلے الیکشن میں اپنی شکست تسلیم کر دی ہے۔ جو 2018 میں حکومت کو جو سلیکٹرز نے سلیکٹ کروایا تھا جس انداز میں، اب حکومت پھر یہ 5، 6، 8 جو یا 9 جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، یہ مسلسل ان میں حکومت کو شکست ہوئی ہے، تو اب حکومت کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی شاید عوام میں، پاکستان میں جو موجودہ ووٹر ہیں ان میں، کہ وہ کوئی 2023 کے انتخابات میں پی ٹی آئی کو جتوائیں گے۔ کوئی امید حکومت کو نظر نہیں آ رہی۔ اب حکومت اپنا سارا جو ڈیپینڈ کرنا چاہ رہی ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹوں پر، اور ان کے ذریعے دھاندلی کروا کے حکومت شاید جتوانا چاہ رہی ہے الیکشن۔ اور یہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے، پی ٹی آئی حکومت نے الیکٹرانک ریگنگ کا پلان بنا دیا ہے اگلے الیکشن میں۔ اس میں الیکٹرانک ووٹر مشین بھی خریدنے کے لیے الیکشن کمیشن کو پابند بنایا گیا ہے، اور وہ استعمال کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیز کو کس طرح ووٹ وہ کاسٹ کریں گے وہ بھی اس میں بتایا گیا ہے۔ میں آرڈیننس بتاؤں اور اس پہ تبصرہ کروں اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پہلے میں آرڈیننس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آرڈیننس میں جو صدارتی آرڈیننس ہے صدر مملکت نے جاری کیا ہے، اور اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ بھائی ایوان صدر آرڈیننس فیکٹری بن گیا ہے۔ ایوان صدر کا اور کوئی کام نہیں رہا، صدر مملکت عارف علوی صاحب کا آرڈیننس پہ آرڈیننس جاری کرے جا رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ حکومت کی سفارش پر ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں یہ وفاقی کابینہ نے 2 آرڈیننسز کی منظوری دی تھی، اب ظاہر ہے وفاقی کابینہ کے بعد پھر صدر مملکت کو جاری کیا جاتا ہے، سفارش کی جاتی ہے، پھر صدر مملکت جو ہے وہ آرڈیننس جاری کرتے ہیں۔ تو آج یہ 2 آرڈیننس جاری کیے گئے ہیں، ایک الیکشن کے حوالے سے ہے، انتخابات کے حوالے سے ہے۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جی صدر مملکت جناب عارف علوی نے آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت الیکشن دوسرا ترمیمی آرڈیننس 2021 جاری کر دیا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 94(1) اور سیکشن 103 میں ترمیم کی گئی ہے۔ 2 سیکشن ہیں ان میں ترمیم کی گئی ہے، 94(1) اور 103۔ سیکشن 94(1) کے تحت سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے، اور اس آرڈیننس کے تحت الیکشن کمیشن نادرا، اب دیکھنا الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے، یعنی الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ نادرا یا کسی اور اتھارٹی یا ایجنسی کی تکنیکی معاونت سے عام انتخابات میں سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کے قابل بنائے گا۔ یہ الیکشن کمیشن باؤنڈ ہو گیا ہے اس آرڈیننس کے تحت کہ وہ نادرا سے مدد لے، کسی اور اتھارٹی سے مدد لے، یا کسی ایجنسی کی ٹیکنیکل جو معاونت ہوتی ہے، تکنیکی معاونت سے عام انتخابات میں سمندر پار پاکستانی کو ووٹ ڈالنے کے قابل بنائے گا۔ سیکشن 103 کے تحت الیکشن کمیشن عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین خریدنے کا بھی پابند ہوگا۔
یہ آرڈیننس میں الیکشن کمیشن کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین خریدنے کا پابند ہوگا۔ آرڈیننس سے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کی سہولت، الیکٹرانک ووٹنگ اور بائیومیٹرک تصدیقی مشینوں کے ذریعے پائلٹ منصوبوں کے متعلق شکوں کو بدلا گیا ہے۔ اچھا، یہ ہے آرڈیننس۔ اب میں آتا ہوں کہ حکومت کی دوہری پالیسی، دوہرا معیار جو ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ جس کو کہیں آپ، کہ ایک طرف حکومت نے اپوزیشن کو دعوتیں دینا شروع کر دی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے، فواد چودھری نے کہا ہے، مختلف وزراء کہتے رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور اپوزیشن آئے ہمارے ساتھ مذاکرات کرے۔ اپوزیشن تو اپنی جگہ پہ حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپوزیشن کو حکومت پر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اپوزیشن، کیونکہ پونے 3 سال میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اپوزیشن نے جب بھی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کی ہے یا پیشکش کی ہے کسی معاملے پر، قومی معاملے پر، تو حکومت نے اس کو مس یوز کیا ہے، اس کا غلط ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور پروپیگنڈا کیا ہے اپوزیشن ہی کے خلاف کہ اپوزیشن جی این آر او مانگنا چاہ رہی ہے، این آر او لینا چاہ رہی ہے۔ فیٹف جو FATF کا قانون جب آیا تھا پارلیمنٹ میں، جب قانون سازی ہو رہی تھی، تو اس وقت فیٹف کیونکہ نیشنل ایشو تھا، قومی ایشو تھا، اس پر اپوزیشن بھی اس پہ راضی تھی کہ قانون سازی ہونی چاہیے، لیکن اپوزیشن نے جو اپنی ترامیم دیں، اس میں صرف میرا خیال ہے JUI نے اس میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، باقی نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں نے فیٹف کے قانون میں اور آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، ان دونوں قوانین میں قانون سازی میں اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں نے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تعاون کیا تھا۔ JUI نے اس میں تعاون نہیں کیا تھا، JUI اس کی مخالف تھی۔ تو اپوزیشن نے جب یہ ترامیم دی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، تو وزیر اعظم عمران خان سمیت وزراء، وفاقی کابینہ کے وزراء یہ پروپیگنڈا کرتے رہے کہ جی اپوزیشن NRO مانگ رہی تھی ہم سے۔ تو جو ترامیم دی گئی تھی فیٹف کے قانون کے لیے، ان کو بھی NRO قرار دے دیا گیا تھا کہ یہ NRO اپنے لیے رعایات مانگ رہے ہیں۔ تو اپوزیشن اسی لیے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پونے 3 سال میں حکومت نے تو کبھی بھی اپوزیشن کے ساتھ کسی معاملے پر مذاکرات مذاکرات کا حکومت ایسے ہی ایک آدھا دفعہ اگر کہیں لالی پاپ دیا ہے یا دینے کی کوشش کی ہے کہ جی اس پہ ہم بات کریں گے، اپوزیشن کو راضی کریں گے، یا قومی اسمبلی کا ایوان چلانے کا معاملہ آتا ہے تو اسپیکر کو اسد کیسر تھوڑا بہت کوشش کرتے ہیں، مطلب چھوٹے چھوٹے معاملات پر تو ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن بڑے کسی ایشو پر کبھی بھی اپوزیشن کی حکومت نے پرواہ نہیں کی۔ تو اپوزیشن اب حکومت کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ اور اپوزیشن کو یہ بھی پتہ ہے، اچھا اس کے علاوہ نیب قوانین تھے تو اس پہ بھی لالی پاپ دیا گیا، جی نیب قوانین پہ بھی ہم مذاکرات کریں گے، اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کے نیب قوانین میں بہتری لائیں گے اور نیب میں اصلاحات قوانین میں لائیں گے، تو وہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک۔ اپوزیشن نے حکومت کو پیشکشیں کی آتے ہی، جیسے ہی قومی اسمبلی بنی تھی کہ بھائی میثاق معیشت کا کیا جائے تمام اپوزیشن جماعتوں کے درمیان تاکہ معیشت بہتر بنائی جائے۔ کرونا کا معاملہ آیا، اپوزیشن نے پیشکش کی بھائی کرونا کیونکہ عالمی وبا ہے، اس کو فیس کرنے کے لیے کوئی ایک جماعت یا حکومت صرف اکیلے کام نہیں کر سکے گی، تو ہم اپوزیشن غیر مشروط تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اپوزیشن نے اس پہ پارلیمانی کمیٹی بھی بنی، پھر اجلاس بھی ایک آدھا ہوا، لیکن اپوزیشن نے جب تجاویز دیں تو حکومت نے وہ ردی کی ٹوکری کے حوالے کر دیں۔ حکومت نے اپوزیشن کو کبھی بھی کسی معاملے پہ گھاس بھی نہیں ڈالنا چاہتی حکومت اپوزیشن کو، تو اپوزیشن کیوں گھاس ڈالے اب حکومت کو؟ الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کا معاملہ آیا، چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا معاملہ آیا۔ یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری قائد ایوان، قومی اسمبلی میں قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف یعنی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مشاورت کے ساتھ کریں گے، لیکن وزیر اعظم نے اس پر بھی مشاورت کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے ڈیلے کر کے مشاورت جب کی گئی تھی تو وہ بھی اپوزیشن لیڈر کے نام مسترد کر رہے تھے، اپوزیشن لیڈر ان کے وزیر اعظم کے نام مسترد کر رہے تھے۔
وہ بھی معاملہ بڑی مشکل سے الیکشن کمیشن کے ممبران تعینات ہوئے تھے۔ حکومت نے تو اس میں اپنی مرضی منمانی کرنا چاہی تھی، صدر مملکت سے تعیناتیاں بھی کرا دی تھی، لیکن چیف الیکشن کمشنر اس وقت جو تھے انہوں نے جسٹس رضا، انہوں نے انکار کر دیا تھا اور حلف لینے سے ہی کہ یہ ممبران کی تقرری حکومت نے غیر آئینی کی ہے، غیر قانونی کی ہے، میں حلف نہیں لے سکتا ان ممبران سے۔ جب حلف لینے والے نے حلف لینے سے ہی انکار کر دیا تو حکومت کی مجبوری تھی کہ حکومت وڈرا کرے، حکومت نے پھر وڈرا کیا تھا۔ تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آرڈیننس جو ہے یہ چیلنج ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں، کیونکہ حکومت ایک طرف کمیٹیاں قائم کرنا چاہ رہی ہے، پارلیمانی کمیٹی بنانے کے لیے اپوزیشن سے رابطہ کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ اسپیکر اسد قیصر نے 2 دن پہلے ہی جاری کیا ہے بیان کہ جی 5 رکنی کمیٹی ہم نے وزراء کی کمیٹی قائم کی ہے، پرویز خٹک کی سربراہی میں، اسد عمر، پرویز خٹک، فواد چودھری، بابر اعوان اور عامر ڈوگر، ان پر مشتمل یہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطے کریں گے اور ان سے مشاورت کریں گے پارلیمانی کمیٹی کے لیے۔ اور ایک طرف مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پارلیمانی کمیٹی قائم ہی نہیں ہوئی، اپوزیشن کے ساتھ رابطہ ہی نہیں کیا۔ ابھی حکومت نے باضابطہ طور پر تو ایوان صدر نے آج آرڈیننس بھی جاری کر دیا اور ووٹ کا حق بھی دے دیا اوورسیز پاکستانیز کو، اور الیکٹرانک ووٹر مشین خریدنے کا بھی الیکشن کمیشن کو پابند بنا دیا۔ جب آپ اپوزیشن کے ساتھ جب آپ آرڈیننس جاری کر کے خود ہی کام فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر اپوزیشن کو کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، کس منہ سے اپوزیشن کے ساتھ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اپوزیشن تو الیکٹرانک ووٹر مشین جو ہے اس کو بھی مسترد کر چکی ہے، اور اپوزیشن اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کی تجویز کو بھی مسترد کر چکی ہے۔ وہ اس لیے اپوزیشن نے اس لیے کیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کا تجربہ دنیا کے مختلف ممالک میں اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ ہو چکا ہوا ہے اور وہ کامیاب نہیں ہوا، وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اسی لیے ان ممالک نے جنہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تجربہ کیا وہ وڈرا ہو گئے ہیں، دستبردار ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ ختم کر دیا ہے کیونکہ یہ کامیاب تجربہ نہیں رہا۔ پاکستان میں تو حالانکہ وہ ممالک ان کے پاس سہولیات ہیں، فیسلٹیز ہیں، وسائل ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں۔ یہاں پہ انٹرنیٹ کے 1000 مسائل چل رہے ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں گڑبڑ کرنا یا دھاندلی کرنا یا اس میں 200-400 ووٹوں کی یا 2-4 ہزار ووٹوں کی ہیر پھیر کرنا الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں کوئی ناممکن نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو حکومت دھاندلی کرنا چاہے تو حکومت دھاندلی کر سکتی ہے، حکومت جو کچھ کرنا چاہے، جس طرح RTS بٹھا دیا گیا تھا 2018 کے انتخابات میں، اور آپ سب کے سامنے تھا رزلٹ پھر کہ بھائی جی یہ سسٹم بھی نہیں چل سکا، تو اسی طرح یہ تجربہ اب یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے صرف انٹرنیٹ کے مسائل بھی نہیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، کیونکہ کیسے مثلا کنٹرول کس کے پاس ہوگا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا؟ یقیناً حکومتی اداروں کے پاس ہوگا، تو حکومتی ادارے کس کو فیور کریں گے؟ جہاں حکومت چاہے گی ادھر فیور کر سکتے ہیں۔ پہلے ہی ہمارے ادارے بدنام ہو چکے ہیں دھاندلی کرانے کے حوالے سے۔ میں کسی ادارے کا بھی نام تو نہیں لے رہا، لیکن جو ادارے انوالو رہے ہیں پوری قوم کو پتہ ہے، ان کا نام بھی سامنے آتا رہا ہے، میڈیا میں، تقاریر میں سیاستدان نام لیتے رہتے ہیں۔ تو یہ جب اداروں کے مداخلت ہوگی اور پھر حکومت کے کنٹرول میں ہوں گے، اداروں کے کنٹرول میں ہوں گے یہ پورا سسٹم، پورا نظام جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رزلٹ کس طرح کا آئے گا۔ یہ تو اور بھی آسان دھاندلی ہوگی، مطلب اس طریقے سے پہلے مینول دھاندلی ہوا کرتی تھی، اب انہوں نے الیکٹرانک یعنی دھاندلی کرائیں گے، تو اس کو لگ رہا ہے کہ حکومت نے الیکٹرانک ریگنگ کا پلان حکومت بنانا چاہ رہی ہے یا بنا رہی ہے۔ اپوزیشن یقیناً اس کو رد کرے گی، مسترد کرے گی۔ الیکشن کمیشن کا ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا کہ الیکشن کمیشن ان آرڈیننسز کو
کس طرح دیکھتا ہے، قبول کرتا ہے یا ریزرویشن شو کرتا ہے، کیا کرتا ہے الیکشن کمیشن؟ وہ بھی ظاہر ہے ان کا بھی موقف الیکشن کمیشن کا بھی سامنے آئے گا کہ وہ حکومت کا باؤنڈ ہے، پابند ہے اس آرڈیننس پر عمل درآمد کا، یا اپنی رائے بھی دے سکتا ہے یا ریزرویشن شو کر سکتا ہے، وہ اس کو بہتر سمجھتا ہے یا بہتر نہیں سمجھتا۔ اچھا، اس لیے الیکٹرانک ووٹر مشین کی اپوزیشن مخالفت کر رہی ہے، اور جو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا حق کا معاملہ ہے، یہ کوئی ابھی پی ٹی آئی حکومت کا معاملہ نہیں تھا، یہ اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جو بھی حکومتی رہی ہیں، بڑے عرصے سے یہ ڈسکس ہوتا رہا ہے، ڈسکشن ہوتی رہی ہے اس معاملے پر کہ اوورسیز پاکستانیز 90 لاکھ سے زائد پاکستانیز باہر ممالک میں رہ رہے ہیں، تو ان کو ووٹنگ کا کیسے حق دیا جائے۔ اس پر ڈسکشن بڑی طویل اور ڈیٹیل ڈسکشن ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ پاسیبل اس طرح نہیں ہے کیونکہ یہ غیر محفوظ طریقہ ہے۔ کس طرح ووٹ، کہاں پہ پولنگ اسٹیشنز جو قائم ہوں گی باہر کے ممالک میں، الیکٹرانک کہاں کس طرح کریں گے؟ ای ووٹنگ کہہ رہے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی اور اوورسیز ووٹ ڈالیں گے، یہ غیر محفوظ ہے۔ یہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ محفوظ نہیں ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی دھاندلی کسی طرح بھی، بہت سارے جو ہے طریقے ہو سکتے ہیں دھاندلی کے، تو یہ قبول نہیں ہے۔ اپوزیشن نے تو، نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، جے یو آئی نے، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اس کو، ای ووٹنگ کو اور سمندر پار پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کی تجویز کو مسترد کیا ہوا ہے۔ آرڈیننس اس کے باوجود حکومت نے جاری کر دیا ہے، صدر مملکت نے۔ اب حکومت کا تو فیصلہ آ گیا، صدر مملکت کا آرڈیننس جاری ہو گیا کہ اوورسیز کو حق ہوگا، لیکن اپوزیشن اس پہ کیا کرے گی؟ ابھی تک اپوزیشن کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن قوی امکانات یہی بتائے جا رہے ہیں کہ یہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ موجود ہے۔ پارلیمنٹ میں آپ کو اگر یہ کام کرنا ہے تو اپوزیشن کے ساتھ متفقہ طور پر مشاورت کر کے، اتفاق رائے قائم کر کے، قومی اتفاق رائے کے ساتھ اوورسیز کو ووٹ کا حق دیا جائے نا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی تو فیصلہ نہیں کرے گی نا۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ اوورسیز کے ساتھ، عمران خان تو اوورسیز کے ساتھ جا کے ملیں گے جی، ان کے پاس تو باہر جانے کا کوئی ایشو نہیں ہے، باہر جانے میں کوئی خرچے خرچے کا ایشو ہے نہیں، وہ تو وہاں پہ لوگوں کو، کمیونٹی کے، پاکستانی کمیونٹی کو بلا کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ باقی جو چلیں، بلاول بھی جا سکتے ہیں، مریم نواز بھی جا سکتی ہیں، لیکن چھوٹی جماعتیں جو ہیں، جو باہر کمپین کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو ان کو کیسے، مطلب لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے نا، کہ سب کو برابر کے مواقع میسر ہونے چاہیے انتخابی مہم چلانے کے بھی۔ تو باہر کے ممالک میں، یو کے میں، امریکہ میں، سعودی میں، دبئی میں، باقی ممالک میں، یورپ میں، کس طرح باقی جماعتوں کے امیدوار جو ہیں وہ جا کر اپنے ووٹ مانگ سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو یہ دھاندلی کا طریقہ حکومت نے تیار کیا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور ای ووٹنگ کا، یہ جو دو آرڈیننسز یا دو ترامیم جو کی گئی ہیں اس آرڈیننس میں، تو یہ اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ یہ دھاندلی کا طریقہ ہے، اور نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ حکومت نے دھاندلی کا پورا پلان بنا لیا ہے، اور اس کو آپ اگلے آنے والے دنوں میں، اس کو اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کو الیکٹرانک ریگنگ اس کو کہا جا سکے گا۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔